14واں پارے کا آخری پاؤ اور 15واں پارہ آج مکمل ہوا ہے، اور آج الحمدللہ ہمارا نصف قرآن مجید ہو گیا ہے الحمدللہ۔ پہلے رکوع میں ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے، اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ مرد ہو یا عورت ہو، بس مومن ہو، ایمان والا ہو، تو جو بھی ایمان والا ایمان والی عمل صالح کریں گے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ حیات کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور بہترین جزا دیں گے۔ اسی آیت سے اگلی آیت میں ارشاد ہے پس اے رسول مکرم جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بھی قرآن پڑھیں تو پھر کیا کریں؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں، یعنی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ پھر ارشاد ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ شیطان کا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر کوئی تسلط نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے۔ شیطان نے صرف آئیڈیا دل میں ڈالنا ہوتا، کرتا بندہ خود ہی ہے جو کرتا ہے۔ اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی آیات پر ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے بنیادی حق ہے کہ اس کو ماننا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر حرف برحق ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ تو ایمان لانا ہے، تو ایمان جب مضبوط ہوگا پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ ہر بندہ اپنے آپ سے جھگڑے گا، اپنے آپ سے بھی کوئی جھگڑ سکتا ہے، جھگڑنا تو دوسرے سے ہوتا ہے، اپنے آپ سے بھی جھگڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روح کہے گی اے میرے رب تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے میرے ہاتھ بھی نہیں تھے، کہیں جانے کے لیے میرے پیر بھی نہیں تھے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بھی نہیں تھیں، اور نہ کچھ سننے کے لیے میرے پاس کان تھے، نہ سوچنے کے لیے عقل تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ روح کہہ رہی ہے یا اللہ تو نے مجھے اس جسم میں داخل کیا، سو ہر قسم کا عذاب اس جسم پر نازل فرما اور مجھے نجات دے دے۔ یہ روح کہے گی۔ جسم کیا کہے گا؟ جسم کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں لکڑی کے ایک تختے کی طرح تھا، میں اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ سکتا تھا اور نہ قدموں سے چل سکتا تھا اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا اور نہ کانوں سے سن سکتا تھا۔ پھر یہ روح نور کی شعاع کی طرح مجھ میں داخل ہوئی، اس سے میری زبان بولنے لگی اور اسی سے میری آنکھیں دیکھنے لگیں اور اسی سے میرے پیر چلنے لگے، میرے کان سننے لگے، سو ہر قسم کا عذاب اس روح پر نازل کر اور مجھے نجات دے دے۔ انسان خود سے لڑ رہا ہے نا، روح کہہ رہی ہے جسم کا قصور ہے اس کو عذاب دے مجھے چھوڑ دے، جسم کہہ رہا ہے روح کا قصور ہے اس کو عذاب دے مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اندھے اور لنجے کی مثال بیان فرمائی، ان دونوں کے لیے اندھے کی اور لنجے کی مثال بیان فرمائی۔ جو ایک باغ میں گئے، اندھا پھلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور لنجا پھلوں کو توڑ نہیں سکتا تھا، پھر لنجے نے
اندھے سے کہا تو مجھے اپنے اوپر سوار کر لے، میں خود بھی پھل توڑ کر کھاؤں گا اور تجھے بھی کھلاؤں گا۔ پھر دونوں نے باغ سے پھل توڑ کر کھائے۔ اب کس پر عذاب ہوگا؟ فرمایا دونوں پر۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوگا۔ اسی مضمون کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کہے گا یا اللہ میں اپنے خلاف کسی اور کی گواہی نہیں قبول کروں گا، یہ فرشتے میرے خلاف گواہی دیں نہیں، میں خود اپنے بارے میں بات کروں گا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بند کر دے گا، زبان لاک، اس کے اعضاء بول بول کر بتائیں گے ہم سے یہ جرم کروایا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس سے آگے سورۃ النحل کا اختتام ہے، ارشاد ہے اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اختتام ہو جاتا ہے 14ویں پارے کا، پھر 15ویں پارے کا آغاز ہے، اور پہلی ہی آیت معراج شریف کے متعلق ہے، اور اس کو بارہا بیان بھی کیا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے، اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا کہ صحیح راستے پر چلے، کامیاب ہو جائے، دنیا کی کامیابی مل جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کامیابی کے گر سکھانے والے بڑے ہوں گے، کامیابی کا فلسفہ سمجھانے والے بڑے ہوں گے، پر قرآن کریم سے بہتر کوئی فلسفہ نہیں، اس سے مستحکم کوئی بات نہیں، اور اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جس قوم کے پاس قرآن موجود ہو اس کو قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی فلسفی کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اس کتاب کریم کی محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا چاہیے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ سے مانگو اور بڑی سے بڑی شے بھی اللہ سے مانگو، جوتی کا تسمہ بھی مانگو، سب کچھ اسی کے پاس ہے نا، تو جو شے چاہیے مانگو اس سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دنیا ہی کے طلبگار ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم نماز بھی دنیا ہی کی طلب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی طلب بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کی وہ طلب جس میں آخرت کی پرواہ نہ ہو یہ اچھا نہیں ہے۔ دنیا تو مختصر ہے نا، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے صرف دنیا کو طلب کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا بندے مجھ سے دنیا بھی مانگ آخرت بھی مانگ۔ حضور علیہ السلام کو یہ دعا بڑی پسند ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ نئی یاد تو یاد کر لیں، یہ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو دو حصوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں وقف کیا جا سکتا ہے، ایک اور وقف ہو سکتا ہے وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس دعا میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص، یہ آیت نمبر 18 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، سورۃ اسراء کی، جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہوگا ہم اس کو اسی دنیا میں سے جتنا چاہیں دے دیتے ہیں جس کے لیے ہم ارادہ کریں،
پھر ہم اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیتے ہیں جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ مانگی نہیں آخرت اللہ سے، پرواہ ہی نہیں تھی آخرت کی، بس دنیا ہی مانگتے رہے۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے لو پھر دنیا موج کرو، آخرت نہیں ملے گی۔ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے، آخرت کا طلبگار بھی ہے، وسعى لها، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، بھرپور کوشش کر رہا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، انہی لوگوں کی کوشش مشکور یعنی مقبول ہوگی۔ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے بھرپور صحیح کوشش کر رہا ہے، فرمایا وہ کامیاب ہے، اس کو دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی۔ یہ دنیا تو وہ بچپن میں ہم جایا کرتے تھے نا کریانے والے کے پاس، تو اصل چیز لے کر پھر کہتے تھے بابا چونگا بھی دو، تو صوفیہ فرماتے ہیں دنیا تو چونگے میں مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگنی چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ دنیا نہ مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑی اہم آیت ہے، یہ 2 سال پہلے بیان ہوئی تھی، پچھلے سال نہیں بیان ہوئی تھی، تو دہرا دیتا ہوں، بڑا اہم حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ دیکھیں اللہ اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق بیان کر رہے ہیں، والدین کا حق کتنا اہم ہے۔ اللہ اپنے حق کے ساتھ کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور پھر والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر ان کی بے قدری زیادہ ہوتی ہے، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان کا مقام اب زیادہ ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، لا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو والدین کے ساتھ محبت کرنا نصیب ہو، جن کو والدین کی محبتیں نصیب ہوں اور والدین کی خدمت کا موقع نصیب ہو۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی، دل سے بھی۔ آنکھ سے سوال ہوگا کیا کیا دیکھا تھا، کہاں کہاں بہکی تھی تو۔ کان سے سوال ہوگا کیا کیا سنا تھا، کیا کیا سننے سے منع کیا تھا اور تو اسی کو سن سن کے مزے لیتا تھا۔ ہمارے ہاں بڑا عام ہے دوسروں کی غیبت سن کے مزے لینا۔ ہماری نشستیں، ہماری محفلیں اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ دوسروں کے متعلق باتیں، عیب جوئی، برائی، اور اگر کہا جائے کبھی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے تو بڑے دھڑلے سے ہم کہتے ہیں میں تو منہ پر بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بڑی بہادری کی بات ہے بھائی، یہ کس نے کہا کہ منہ پر کرنا بہت اچھی بات ہے؟ برائی تو کرنی نہیں ہے۔ ہاں آپ کے دل میں اگر خیر خواہی ہے، کسی میں کوئی کمزوری ہے، برائی ہے، اس کو علیحدگی میں، تنہائی میں بڑے پیار سے سمجھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے۔ تو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے میں کوئی خوبی نہیں۔ تو فرمایا کان سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، اور دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہاں بھائی کہاں غور و فکر میں لگے رہے،
کن سوچوں میں پڑے رہے, کدھر ساری توجہ مرکوز رکھی, کون سی فکر کو پروان چڑھائے. اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر فرمائے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے کفار کے بارے میں, اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو از سر نو بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار کہتے تھے جب کوئی مر جاتا ہے, اس کا جسم مٹی میں چلا گیا, مکس ہو گیا, ہڈیاں ہو گئی, ریزہ پھر کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ کفار کہتے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل, اے حبیب آپ ان کو کہیے, کونو حجارہ, تم پتھر بن جاؤ, او حدیدہ, یا لوہا بن جاؤ, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا, تو عن قریب وہ کہیں گے ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا. آپ کہیے کہ وہی جس نے اول مرہ تم کو پہلی بار پیدا کیا, جس نے پہلی بار تمہیں پانی کی بوند سے بنا دیا. تم کچھ بھی ہو جاؤ, تمہارے اجزاء کہیں بھی مکس ہو جائیں, وہ پہلی بار بنانے والا تمہیں دوسری بار پھر بنانے پر قادر ہے. اس پر وہ آپ کی طرف سر ہلائیں گے, یعنی انکار کریں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہیے کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہو. یعنی تم انکار کرتے ہو کہ ایسا نہیں ہوگا, قریب ہی ہے, موت دور نہیں ہے تم سے. جب موت آئے گی تو تمہاری برزخی زندگی شروع ہو گئی. قیامت آئے یا نہ آئے, مرنے کے بعد برزخی زندگی شروع, بندہ اگلے جہان میں گیا. پھر تمہارا جسم جہاں مرضی چلا جائے, جب اللہ چاہے گا تو تمہارے اجزاء کو پھر اکٹھا کر کے تمہیں اپنے روبرو حاضر کر لے گا. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں, اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے. فرمایا یہ مشرکین جس کی عبادت کر رہے ہیں نا, وہ تو خود اپنی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. کون ہے وہ؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ یہاں کچھ مفسرین نے ایسے ایسے معنی بیان کیے جو قرآن نہیں بیان کر رہا. اب اس پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کو امام بخاری نے لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انسانوں میں سے بعض افراد جنات کے بعض افراد کی عبادت کرتے تھے. ہیں انسان اور جنوں کی پوجا کر رہے ہیں, جنات کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ جن مسلمان ہو گئے. کون جن؟ جنوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں, وہ جن مسلمان ہو گئے. اور وہ انسان بدستور ان جنات کی عبادت کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی. ارے بے وقوف انسان, جنوں کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تو ایمان قبول کر چکے ہیں, وہ تو صاحب ایمان ہو گئے ہیں, اور اپنے رب کی بخشش کے لیے وہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور تم ان کی پوجا کر رہے ہو. یہ اس کا معنی ہے جو امام بخاری نے لکھا ہے, اور کئی لوگوں نے یہاں وہ شدت پسندی کا اظہار کیا ہے جو قرآن بہرحال بیان نہیں کر رہا. اللہ ہمیں صحیح فہم قرآن نصیب فرمائے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا, اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں بہت سوں پر فضیلت دی. اب ٹرینڈ بن گیا ہے یوٹیوب پر وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے ایسے کوئی نہ کوئی بونگی مار دی, ایسے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات عجیب و غریب جو اجماع امت کے خلاف ہے, فہم قرآن کے خلاف. ایک بونگی چھوڑ دینی, بھائی نہیں انسان تو افضل نہیں ہے. بعد میں کب وضاحت ہوگی, کون دلائل لائے گا کون نہیں لائے گا. ایک بار تو کلپ وائرل ہو گیا نا, ایک بات تو واہ واہ ہو گئی جی, بہت بڑا ایزی ہے مفکر اور بڑی نئی بات اس نے کہی. تو یہ ہمارے ہاں عام ہے کہ قرآن کریم میں جو چیز واضح اللہ بیان فرما رہا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ فرما رہا ہے. اب اس کا بھی انکار کر رہے ہیں لوگ. اسی لیے
امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کا میں نے قول پچھلے سال بھی سنایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ دین پڑھنے کے لیے نا پہلے دیکھو کہ وہ ہے کون جس سے تم سیکھ رہے ہو. ہمارے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم کس سے چینلز پر بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے ہم کن لوگوں سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں اور کون ہمیں دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کہیے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور بے شک باطل تھا ہی نابود ہونے والا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ شریف میں فاتح بن کر آئے، کیا شان تھی میرے آقا کی. وہی شہر مکہ جہاں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، اور کیسا انداز تھا. حضور کا دل نہیں کر رہا تھا مکہ شریف چھوڑ کے جانے کا. آپ سور پر جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کر کعبہ شریف کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتے ہوئے کہہ رہے تھے یا کعبہ، یہاں کے باسیوں نے مجھے تنگ نہ کیا ہوتا، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. آج آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فاتح بن کر آئے. وہ دشمن سارے موجود ہیں جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے، تکلیفیں پہنچائیں. جب حضور آئے تو کیسے آئے؟ سر انور اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے ساتھ بار بار مس ہو رہا تھا. حضور اس طرح اونٹنی پر بیٹھے تھے کہ سر جھکا ہوا ہے نیچے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں سٹک ہے، بتوں کو گراتے جا رہے ہیں. 163 بت تھے، ہر بت کو سٹک مارتے، آپ کی جو ہاتھ کی عصا شریف تھا اس کو مارتے گراتے اور کہتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ ورد زبان تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے الا رحمتا من ربک، ما سوا آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے حبیب آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. تو اللہ کا انکار کرنے والے، کفر پر جمے رہنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں بھی ان کو گمراہ کر دوں گا، ایسا گمراہ کروں گا کہ ہدایت پا ہی نہیں سکیں گے. ان کی شقاوت کی وجہ سے، ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، بے اعتدالیوں کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. فرمایا قیامت کے دن جب ان کو اٹھائے گا نا اللہ تو منہ کے بل ان کو چلائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن کافر الٹا کیسے چلے گا؟ کیسے وہ منہ کے بل چلے گا؟ پیروں سے تو چلا جاتا ہے، منہ کے بل کیسے چلے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ نے پیروں سے چلایا ہے وہ منہ سے چلائے گا اس کو، وہ سر کے بل چلائے گا اس کو. اللہ اکبر. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے. اصل میں کفار اعتراض کرتے تھے کہ بھئی جس طرح دیگر کتابیں ایک ہی بار آ گئی ہیں، ایک ہی بار نازل ہو گئی، تو آپ بھی اگر کلام آپ پر نازل ہوتا تو ایک بار ہی کیوں نہیں لے آتے؟ یہ کیا کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی چند آیتیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو بتدریج نازل کیا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں. اب مفسرین کرام نے اس کے جو فوائد بیان کیے وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے. تو جیسے جیسے آیات اترتی صحابہ کرام سنتے فوراً اس کو یاد کر لیتے، یاد کر کے پھر آگے بیان کرتے، وہ یاد کرتے اور ایک دوسرے تک پہنچاتے
جتنی جتنی آیات اترتی رہی صحابہ کرام نے اتنی اتنی آیات کو یاد کر لیا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ تھا کہ جیسے جیسے لوگوں کو ضرورت پڑتی رہی، سوالات کرتے رہے، ویسے ویسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اب دیکھیں بہت ساری چیزیں یہاں پر بیان ہوتی ہیں، آپ ان کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کی زندگی کے متعلق ہوگی، آپ کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ یہ چیز بیان ہو رہی، آپ فوراً متوجہ ہو جائیں گے، کیونکہ جس چیز کو فوری طور پہ ضرورت ہوتی ہے یا جس کے بارے میں سسپینس ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، تو انسان اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ رکھا، جیسے جیسے لوگ سوال کرتے، ان کو طلب ہوتی کسی چیز کو جاننے کی، ویسے ویسے آیت نازل ہو جاتی، تو ان کی طلب کے مطابق جب آیت اترتی فوراً دل میں اتر جاتی، ان کو یاد ہو جاتی۔ تو یہ فائدہ تھا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید 23 سال مکمل ہوا، 23 سال کے عرصہ میں، اور 23 سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وحی کے ذریعے اپنے رب سے مسلسل رابطہ رہا۔ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، ایک ہی بار گئے نا، کتاب لے کر آ گئے، تو ایک ہی بار سب کچھ ہو گیا، لیکن حضور علیہ السلام کی شان کے قربان پورے 23 سال کے عرصہ میں اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہے، اور رب سے لے کر اپنی امت میں بانٹتے رہے، عطا فرماتے رہے۔ پھر چوتھی خوبی کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کہ جبریل امی کو 23 سالوں میں ہزاروں بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا۔ اور پانچویں خوبی کیا بات ہے، کیا زبردست ہے، کہ دیکھو تورات کا نزول طور پہاڑ پر ہوا تھا، اور اس طور پہاڑ کو اللہ نے عظیم بنا دیا، یہاں تک کہ اس کی قسم ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید کے بار بار نزول کی بنا پر جو شرف صرف ایک مرتبہ طور پہاڑ کو حاصل ہوا، وہ شرف مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کی گلیوں کو، بازاروں کو، غار حرا کو، غار ثور کو، وادی بدر کو، احد کی گھاٹیوں کو، جہاں جہاں حضور گزرتے رہے، جہاں جہاں آیتیں نازل ہوتی رہیں، ان سب مقامات کو وہ شرف حاصل ہو گیا، یہاں تک کہ حجرہ عائشہ کو بھی وہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا۔ وہ کسی نے کوئی بات کہی کہ نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے سے گدھا یا عورت گزر جائے تو ایسے ہوگا، ام المؤمنین جلال میں آ گئی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے کہ تم نے گدھے کو اور عورت کو برابر کر دیا، گدھا اور عورت گزرے، تم نے عورت کو سمجھا کیا ہے؟ خدا کی قسم، حضور علیہ السلام میرے حجرے میں ہوتے تھے، میرے پاس ہوتے تھے، حضور پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے سورۃ کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اب ساری آیت پر بات کروں گا تو وقت ہمارا کم ہو جائے گا، واقعہ میں ویسے آپ کو سنا دیتا ہوں مختصراً اختصار کے ساتھ۔ جی ایک شہر تھا افسوس، جیسے ہم کہتے ہیں نا افسوس، تو افسوس کی الف پر پیش ڈال دیں تو بن جائے گا افسوس، شہر تھا۔ اس شہر میں کچھ صاحب تھے، کچھ لوگ تھے، جوان تھے، شرفاء گھرانے سے تعلق تھا، ایمان والے تھے، لیکن وہاں کا حکمران بے ایمان ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اس کا نام تھا دقیانوس۔ ہمارے ہاں بھی کہاوتوں میں کہا جاتا ہے، پرانی بات کو ہم کہتے ہیں دقیانوسی بات۔ تو دقیانوس کا یہ زمانہ تھا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا زمانہ تھا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ قبل از مسیح تھا، بیفور کرائسٹ، کچھ کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ بہرحال جو بھی تھا یہ زمانہ، تو اس دور میں جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ جو بھی ایمان والا ہوتا اس کو سزا دیتا، شرک کی طرف راغب کرتا، آخرت کا انکار کرواتا، اور پھر بہت سے ایمان والوں کو اس نے قتل بھی کیا۔ یہ چند نوجوان تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا کہ ابھی یہاں سے نکلتے ہیں، اس شر سے اپنا ایمان بچا کے یہاں سے جائیں، اور غار میں پناہ لیتے ہیں، جب حالات بہتر ہوں گے تو باہر آ جائیں گے۔ اب یہ لوگ غار میں جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ انہوں نے کتے کو بڑا بھگایا لیکن وہ بھی ساتھ آ گیا۔ بعض مفسرین نے کہا کتے کو اللہ نے زبان عطا فرما دی،
اس نے کہا میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، مہربانی مجھے بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لو۔ یہ مفسرین کا قول ہے، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، قرآن نے بس کتے کا ذکر کیا، اور ایک بار نہیں بار بار ذکر کیا اس کا، کلبہم کلبہم بار بار ذکر کیا۔ اچھا وہ کتا ان کے ساتھ آ گیا، انہوں نے کتے کو بھی ساتھ آنے دیا، یہ غار میں چلے گئے، جا کے لیٹ گئے، کتا غار کے دھانے کی طرف بیٹھ گیا اور ان کی حفاظت کرنے لگ گیا۔ اب یہ سو گئے، جب سوئے تو سالوں سال بیت گئے، یہ سوئے رہے اور کتا وہاں پہ بازو پھیلا کے بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ صرف کتے کا ذکر نہیں کر رہا، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی ذکر کر رہا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وہ کیسے بازو پھیلا کے بیٹھا تھا، اس کیفیت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ یہاں سے مفسرین کہتے ہیں دیکھو اللہ والوں کے ساتھ اگر کتا پیار کرے نا، اللہ اس کا بھی ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ اچھا وہاں پہ ان کو صدیاں گزر گئیں، یہ وہاں سوئے رہے، زمانہ بیت گیا، وہ دقیانوس مر گیا اور کئی حکومتیں آئیں، پھر ایمان والوں کی حکومت آ گئی، پھر ایک دور آیا، وہ بادشاہ تھا بیدروس، وہ ایمان والا تھا، ایمان والی حکومت تھی، سب لوگ ایمان والے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں انکار آخرت کا تصور پنپنے لگا۔ جیسے آج مسلمانوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے میٹھا زہر ڈالا جاتا ہے، بڑے طریقے سے بتایا جاتا ہے بھئی جب باڈی ہی ڈیڈ ہو گئی تو پھر عذاب کیا اس کو، جب باڈی ڈیڈ ہو گئی ہے، آپ کے کھربوں سیلز بکھر رہے ہیں، اب اس کو کیا عذاب دیا جا سکتا ہے، کیا سزا دی جا سکتی ہے، بڑے بڑے طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے اور یہ زہر ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہوا کہ کفر عام ہونے لگ گیا۔ اب بیدروس بڑے نیک شخص تھے، بڑی دعا کی، یا اللہ کوئی تدبیر ایسی عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کو سمجھا سکوں کہ کیسے تو نے ان کو پھر زندہ کرنا ہے، کیسے قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ان کا قیامت کے متعلق جو ایمان کمزور ہو رہا ہے وہ میں انہیں سمجھا سکوں، یا اللہ تو توفیق عطا فرما۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو سوئے ہوئے تھے وہ 3 صدیوں کے بعد اٹھ گئے، اٹھ کر انہوں نے کہا یار کتنا ٹائم ہوا سوئے ہوئے؟ اس نے کہا یہی کوئی میرا خیال چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، دن کے ابتدائی وقت میں ہم آ کے سوئے تو اب عصر کا وقت ہو رہا ہے، تو ایک دن پورا تو نہیں ہوا۔ ایک نے کہا یار بھوک سی محسوس ہو رہی ہے، اچھا تم ایسا کرو جا کے کھانا لے کر آؤ، کسی ریسٹورنٹ پہ جاؤ، نان بائی کی دکان پر جاؤ اور وہاں سے کھانا لے کر آؤ، لیکن ذرا محتاط رہنا، بندے سارے ہمارے دشمن ہیں، ایمان والوں کے سارے دشمن ہوئے پڑے، محتاط جانا، آرام سے جانا، کسی سے بحث مباحثے میں نہ پڑنا۔ اب وہ جو اس کے پاس سکے تھے وہ لے گیا، جب باہر گیا جا کے دیکھا سارا ماحول ہی بدلا پڑا، یہ شہر ہی عجیب طرح کا ہے، وہ والا شہر ہے ہی نہیں، اور جگہ جگہ وہ علامتیں نظر آ رہی ہیں جو ایمان کا اظہار کرنے والی ہیں۔ یہ خیر بھوک شدید تھی، حیران ہوتا ہوا ایک نان بائی کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا مجھے کھانا چاہیے، اس نے کھانا دیا، جب اس نے جیب سے سکہ نکال کر دیا تو اس نے سکہ دیکھا، اس نے کہا یہ کہاں سے نوادرات چوری کر کے لائے ہو، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا میرے اپنے پیسے ہیں۔ لوگ وہاں بھی اکٹھے ہو گئے، رش لگ گیا کہ یہ بندہ چور ہے، صدیوں پرانا سکہ اس کے پاس ہے تو یہ بندہ چور ہے۔ بات بڑھ گئی اور حاکم شہر تک بات پہنچ گئی، وہ کہنے لگا ہم چور نہیں ہیں، ہم تو غار میں سوئے ہوئے تھے، دن کے فلاں وقت سوئے تھے، ابھی اٹھے ہیں تو کھانا لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ ساتھ آئے اور آ کر اصحاب کہف کی زیارت کی تو حیران رہ گئے۔ اب انہوں نے بتایا کہ ہم تو دقیانوس کے زمانے کے لوگ ہیں۔ وہ کہنے لگے دقیانوس وہ کافر بادشاہ، وہ تو کب کا مر کھپ گیا ہے، اب تو اتنی حکومتیں بدل گئیں، صدیاں بیت گئیں، اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اتنی صدیوں کے بعد، اور تم دقیانوس کے دور کے ابھی تک جوان بیٹھے ہو۔ اب یہ ساری باتیں بیدروس تک بھی پہنچ گئیں، بیدروس بھی وہاں پر آئے اور ان سے مکالمہ کیا، معانقہ کیا، باتیں ہوئیں، پھر یہ لوگ لیٹ گئے، سو گئے، اور ساتھ ہی ان کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بیان فرماتا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ پھر وہ لوگ انہوں نے وہاں پر مسجد بنائی ان کی یادگار پر،
ان کے مزار پر وہاں پہ مسجد تعمیر کی، اور اسی سے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اولیاء کاملین کے مزار کے قرب و جوار میں مسجد بنانا جائز ہے، یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو وہاں پر پھر مسجد کی تعمیر کی گئی، اور یہ جو بے دروس نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے وہ اس کو ایک موقع عطا فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو سمجھا سکے کہ دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے، تو جو رب ان جوانوں کو 300 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد پھر اٹھا سکتا ہے۔ تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ ان کے معاملات پر زیادہ حاوی تھے انہوں نے کہا ہم ضرور بضرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، چند اور مقامات بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ واقعہ طویل ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ، آگے وہ واقعہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ کچھ حصہ اس کا آج تلاوت ہوا ہے، کچھ حصہ اس کا کل مکمل ہوگا، تو پھر واقعہ تفصیل کے ساتھ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔